چھوٹی چھوٹی چڑیاں آتی تھیں، 3 کنکریاں لے کر آتی تھیں، 2 پنجوں میں، ایک جو ہے نا چونچ کے اندر، وہ اوپر سے آ کے چھوڑتی تھیں۔ وہ کنکریاں ایسا کام کرتی تھیں جیسے رائفل کی گولی کام کرتی۔ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ ہاتھی اس لیے لایا تھا کہ کعبۃ اللہ کے جو ستون ہیں نا، ان کے ساتھ زنجیروں کو ان کو باندھ کے نا ادھر ہاتھی کے گلے میں ہاتھیوں کو ہم بھگائیں گے تو وہ بنیادوں سمیت کعبۃ اللہ کو ہم گرا دیں گے۔ بہرحال مشرکین مکہ نے ارادہ کیا بھی اللہ کا گھر بنانا ہے ہم نے، اب پہلے کعبۃ اللہ کو گرائیں تو پھر بنائیں نا۔ اب گرائے کون پہلی اینٹ کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے؟ ڈر رہے تھے کہ کیسے کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرائیں۔ تو مشرکین مکہ میں ایک بڑا جو ان کا آدمی تھا، بوڑھا سردار ولید بن مغیرہ، اس نے کہا بھئی دیکھو، ہم کوئی اللہ کے گھر کی توہین تو نہیں کر رہے نا گرانے کے لیے، ہم تو اس کی تعمیر کا ارادہ کر رہے ہیں۔ چلو میں ویسے بوڑھا ہوں، پہلی اینٹ جا کے میں توڑتا ہوں، موت آئی میرے اوپر کچھ ہوا تو ٹھیک ہے، میں تو ویسے ہی عمر گزار چکا ہوں، کوئی مرے تو بوڑھا آدمی مرے، کوئی نوجوان تو نہ مرے۔ اس نے کہا کہ میں پہلے جا کے کعبۃ اللہ کی اینٹ کو گراؤں گا۔ تو بہرحال جب کعبۃ اللہ کی تعمیر بن گئی، عمارت ہو گئی، اب یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت کا پتھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنت سے جب لایا گیا تو یہ اتنا روشن تھا جیسے سورج روشن ہے، اس سے بھی زیادہ روشن تھا۔ اچھا، اب حجر اسود کو جو ہے نا رکھنے کا موقع آیا کہ بھی حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے، تو مشرکین مکہ میں سے ہر قبیلہ کہتا تھا یہ حجر اسود کو اٹھانا اور اس کو اٹھا کے رکھنا یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ سعادت ہم حاصل کریں گے، کسی اور قبیلے کو نہیں اٹھانے دیں گے۔ ہاں، کسی اور قبیلے کو نہیں اٹھانے دیں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں، یہ سعادت ہم حاصل کریں گے، کسی اور کو نہیں اٹھانے دیں گے۔ اب وہاں عرب کے اندر اور مشرکین مکہ، اس وقت زمانہ جاہلیت تھا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بڑی بڑی لڑائیاں، کوئی معمولی سی بات ہوتی تھی تو انہوں نے تلواریں نکال لیں اور خون کے پیالے بھر کر اپنے ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی کہ یہ سعادت ہم حاصل کریں گے، کسی اور کو حاصل نہیں ہونے دیں گے، کرنے دیں گے، اور اس کے لیے جانیں قربان کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین. سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كما يليق بشانه. عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انسانیت پہ احسان فرمایا، اپنے نبی پاک اور اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو زندگی جو انسان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر گزار کر آئے گا، اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہوگا، اور جو زندگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ ناراض ہوں گے اور آخرت بھی اپنی وہ خراب کر بیٹھے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم امت کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو یاد رکھتے، اس سے سبق حاصل کرتے اور اپنی زندگی کو اسی رخ پر چلاتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے کہ دنیا کی چیزیں تو ان کو یاد ہیں، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یاد نہیں ہے. پچھلے کئی خطبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے گفتگو چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا تذکرہ جو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، وہ بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. 30 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی، ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا. 30 اور 40 کے درمیان کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے ارادہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے، بیت اللہ کی جو عمارت ہے، یہ کمزور ہو گئی ہے. کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرا کر نئی عمارت بنائی جائے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے وہ تعمیر چلی آ رہی تھی، کافی عرصہ گزر چکا تھا. کفار مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ بھائی اللہ کا گھر ہم نے بنانا ہے، تو اللہ کے گھر کو بنانے کے لیے لامحالہ پہلے اس کو توڑنا پڑے گا تو پھر بنے گا نا. اب اللہ کے گھر کو پہلے توڑیں اور پھر اس کو بنائیں. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے
اب رہا ایک بادشاہ آیا تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ کے گھر کو گرا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس کو ہلاک کیا۔ سارے مکہ والے بلکہ پوری عرب دنیا دیکھ رہی تھی، جو بھی کعبۃ اللہ کو بری نظر سے دیکھے گا یا گرائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دے گی۔ ابرہہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہلاک کیا اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، چھوٹی چھوٹی چڑیاں آتی تھیں، 3 کنکریاں لے کر آتی تھیں، 2 پنجوں میں، ایک جو ہے نا چونچ کے اندر، وہ اوپر سے آ کے چھوڑتی تھیں۔ وہ کنکریاں ایسا کام کرتی تھیں جیسے رائفل کی گولی کام کرتی۔ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ ہاتھی اس لیے لایا تھا کہ کعبۃ اللہ کے جو ستون ہیں نا، ان کے ساتھ زنجیروں کو ان کو باندھ کے نا ادھر ہاتھی کے گلے میں ہاتھیوں کو ہم بھگائیں گے تو وہ بنیادوں سمیت کعبۃ اللہ کو ہم گرا دیں گے۔ تو جب وہ پرندے آئے اوپر سے، وہ انہوں نے کنکریاں چھوڑی تو وہ سر کے اوپر جو لگتی تھی نا، ان کے فوجی کو جو لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی تھی اس کو چیر کر اس کے بدن سے نکلتی ہوئی، ہاتھی کا کھال کتنا موٹی ہوتی ہے، ہاتھی کی کھال سے نکل کر وہ زمین پہ چلی جاتی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس لشکر کو ہم نے ایسا عبرت کا نشان بنایا جیسے یہ گنے کا رس نکالتے ہیں نا مشین سے، اور نکال کر اس کا بھوسا باہر پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو ایسے کر دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس کا جو مقابلہ کرے گا، جو اللہ کو ناراض کرے گا، پھر کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ بہرحال مشرکین مکہ نے ارادہ کیا بھی اللہ کا گھر بنانا ہے ہم نے، اب پہلے کعبۃ اللہ کو گرائیں تو پھر بنائیں نا۔ اب گرائے کون پہلی اینٹ کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، ڈر رہے تھے کہ کیسے کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرائیں۔ تو مشرکین مکہ میں ایک بڑا جو ان کا آدمی تھا، بوڑھا سردار ولید بن مغیرہ، اس نے کہا بھئی دیکھو، ہم کوئی اللہ کے گھر کی توہین تو نہیں کر رہے نا گرانے کے لیے، ہم تو اس کی تعمیر کا ارادہ کر رہے ہیں۔ چلو میں ویسے بوڑھا ہوں، پہلی اینٹ جا کے میں توڑتا ہوں، موت آئی میرے اوپر کچھ ہوا تو ٹھیک ہے، میں تو ویسے ہی عمر گزار چکا ہوں، کوئی مرے تو بوڑھا آدمی مرے، کوئی نوجوان تو نہ مرے۔ اس نے کہا کہ میں پہلے جا کے کعبۃ اللہ کی اینٹ کو گراؤں گا۔ مشرکین مکہ نے کہا بھائی ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے، پہلے تو لگا۔ اب اندر گئے، دیکھا تو اندر ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی اب مسئلہ خراب ہے، اب کعبۃ اللہ کی دیواروں پہ چڑھتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اس یہ سانپ کو کیسے ہم نکالیں، یہ تو ہمیں مار دے گا۔ انہوں نے رو رو کے اللہ سے دعا مانگی۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو نہ مانے، مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن صفات کے اندر اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اللہ سے رو رو کے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارا ارادہ تیرے گھر کی توہین کا نہیں ہے، ہمارا ارادہ تو تعمیر کا ہے، مہربانی فرما اس بلا سے ہمیں نجات عطا فرما، یہ جو اندر سانپ بیٹھا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک سمندر کی طرف سے بڑا جو ہے نا پرندہ آیا اڑتا ہوا، اور اس نے اس سانپ کو اپنے پنجوں میں لیا، اٹھا کے وہ لے گیا۔ انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ تعالیٰ راضی ہیں، وہ جو بلا تھی وہ تو چلی گئی، اللہ تعالیٰ نے پرندہ بھیج کے نا سانپ کو نکلوا لیا۔ اب اللہ کے گھر کو جو ہے نا گرائیں اور پھر بنائیں۔ تو ولید بن مغیرہ اوپر چڑھا، اس نے 1 اینٹ گرائی، 2 گرائی، 3 گرائی۔ اس نے کہا دیکھو بھائی آپ دیکھ رہے ہو نا کہ یہ اینٹیں ہم گرا رہے ہیں، ابھی مجھے کچھ نہیں ہو رہا، آ جاؤ میرے ساتھ مل کے ہم اس گھر کو ذرا جو ہے نا کعبۃ اللہ کی عمارت پرانی کو گرا کے ہم نئی عمارت بنائیں۔ مشرکین مکہ تو ڈرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں ہم ابھی تیرے ساتھ نہیں آتے، ہم 1 دن 1 رات انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر کوئی عذاب آ جائے، ہم ایسے ہاتھ نہیں لگاتے۔
اب رات گزر گئی، سارے انتظار میں تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو ولید بن مغیرہ کے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ تو صبح ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے کہا دیکھو بھئی میں صحیح سالم ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آ جاؤ اب گرائیں۔ اب انہوں نے جو ہے نا کعبۃ اللہ کو گرایا۔ بہت لمبا واقعہ ہے اس کے گرانے کا، پھر اس کی تعمیر کا۔ بہرحال انہوں نے کہا بھئی اللہ کا گھر بنانا ہے، حلال کا پیسہ لگانا چاہیے، حرام کا نہیں لگانا چاہیے۔ حرام کا پیسہ اس سے اللہ راضی نہیں ہوتے، بلکہ علماء نے لکھا ہے جو آدمی حرام کا پیسہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک مال کو قبول کرتے ہیں، اسی لیے تو ہمیں بھی حکم دیا کہ نماز کے لیے آؤ تو کپڑا بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، تمہارا جسم بھی پاک ہو، تمہاری جگہ بھی پاک ہو، اب آ کے اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کرو۔ اگر آپ کا جسم پاک نہیں، کپڑا پاک نہیں ہے تو اللہ کے سامنے راز و نیاز کی بات نہیں کر سکتے، آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا تقبل صدقۃ بغلول، حرام مال کا صدقہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ بھئی حلال مال اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، اور یہی حلال مال انسان کی پھر نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ حلال مال جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ اس کو قبول فرماتے۔ حدیث پاک میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، کما یلیق بشانی، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اس کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ کل قیامت کا دن جب ہوگا احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ حرام مال لاکھوں میں ہو اللہ قبول نہیں کرتے بلکہ ناراض ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حرام مال جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے نا تو اس کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ سود کا مال ہے اور اسی طرح چوری کا مال ہے، حرام مال ہے، اللہ کے راستے میں وہ نہیں لگتا۔ اللہ حلال مال کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے چندہ اکٹھا کیا، پیسہ تھوڑا بنا، وہ جو عمارت بنی ہوئی تھی نا پہلے وہ پوری نہیں بن سکتی تھی اس پیسے سے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی جو عمارت ہے اس کمرے کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں، جتنا ہمارے پاس گنجائش ہم اتنا کرتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کا انہوں نے ایک حصہ باہر چھوڑ دیا، لیکن نشان کے لیے چھوٹی سی دیوار رکھ دی جس کو آج کل حتیم کہتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ انہوں نے 3 تبدیلیاں کی، مشرکین مکہ نے 3 تبدیلیاں کی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اندر۔ ایک تبدیلی تو یہ کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمارت بڑی بنائی تھی، کمرہ بڑا بنایا تھا، انہوں نے چھوٹا کر دیا۔ ایک تبدیلی تو یہ کی، اور دوسری تبدیلی یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اس وقت 2 دروازے رکھے تھے، ایک اندر داخل ہونے کے لیے، دوسرا نکلنے کے لیے، ادھر سے آدمی داخل ہو ادھر سے نکل جائے۔ مشرکین مکہ نے ایک دروازہ کر دیا، دوسرا دروازہ انہوں نے بند کر دیا۔ دوسری تبدیلی یہ کی، اور تیسری تبدیلی مشرکین مکہ نے یہ کی، پہلے کعبۃ اللہ کا دروازہ بالکل زمین کے برابر تھا، آرام سے آدمی کھول کے دروازہ جا سکتا تھا اندر، لیکن مشرکین مکہ نے دروازہ بلند کر دیا کہ جب تک سیڑھی نہ رکھی جائے آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے اس لیے کیا کہ بھائی ہر کوئی نہ جائے کعبۃ اللہ کے اندر، مشرکین مکہ تھے جس کو ہم اجازت دیں گے وہ جائے گا۔ تو بہرحال جب کعبۃ اللہ کی تعمیر بن گئی، عمارت ہو گئی، اب یہ جو حجر اسود ہے یہ جنت کا پتھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جنت سے جب لایا گیا تو یہ اتنا روشن تھا جیسے سورج روشن ہے، اس سے بھی زیادہ روشن تھا۔ حجر اسود، اسود کا معنی ہے کالا، حجر کا معنی ہے پتھر، ابھی تو کالا پتھر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر یہ کالا کیسے ہو گیا، یہ تو اتنا سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روشنی کو تھوڑا مٹا دیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، تھوڑی دیر کے لیے سورج کو ہم دیکھیں تو ہماری آنکھوں کی بینائی پھر کام نہیں کرتی۔ اگر یہ حجر اسود کو اللہ اتنا روشنی دے دیتے کوئی قریب جا سکتا تھا؟
ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو تھوڑا کم کر دیا لیکن تھا سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ پھر یہ کالا کیسے ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سودتہ خطایا بنی آدم۔ اس حجر اسود کی خاصیت یہ ہے جو آدمی اس کا بوسہ لیتا ہے، اللہ جس کو توفیق دے دے منہ لگا کے بوسہ لے، اگر توفیق نہیں ہے رش بہت زیادہ ہے تو دور سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کر کے اپنے ہاتھ کو چوم لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر خاصیت ہے کہ یہ انسانوں کے گناہوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف، انسان کے گناہوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو جب گناہ گار انسان جو ہے اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو گناہ جو ہے کالے ہیں، گناہ کی شکل کالی ہوتی ہے، نیکی کے اندر روشنی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے۔ گناہ کے اندر نور نہیں ہے، گناہ کے اندر ظلمت ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے گناہ کے اندر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا نے ارشاد فرمایا دل کی مثال بالکل صاف شفاف شیشے کی طرح ہے۔ انسان کے دل کی مثال بالکل صاف شفاف شیشے کی طرح ہے۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، دل پھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کیا ایک نقطہ لگ گیا، پھر گناہ کیا، پھر دوسرا نقطہ دل کے اوپر لگ گیا، پھر گناہ کے اوپر گناہ کرتا رہا، اس کا دل کالا ہوتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسی حالت سے۔ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں، کافروں کے بارے میں فرمایا ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر انسان کو اللہ معاف فرمائے وہ جو نیکی اور برائی کے درمیان جو فرق ہوتا ہے، جو تمیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کو گناہ نظر نہیں آتا، پھر گانا سنتے ہوئے کوئی خوف نہیں آتا۔ پچھلے دنوں ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کو اتنا خوف آتا ہے، اتنا خوف کہ گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، پہاڑ گرنے والا ہے۔ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا مسلمان کو سکون نہیں آتا۔ مسلمان کی یہ حالت ہے، فرمایا گناہ کو اتنا بھاری سمجھتا ہے، پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، پہاڑ گرنے والا ہے، کتنا آدمی کے دل کے اندر خوف ہوگا اور کتنا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا نیک آدمی گناہ کو اتنا بھاری سمجھتا ہے، اور فرمایا منافق آدمی گناہ کو اتنا آسان سمجھتا ہے جیسے ناک کے اوپر مکھی بیٹھی ہو اور اس نے اڑا دیا ہو، کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ فرمایا منافق آدمی اور جس کے اوپر اللہ ناراض ہیں وہ گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آج ہم مسلمانوں کے دل کی کیا حالت ہے؟ نماز پڑھ لی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یعنی احساس تک بھی نہیں ہوا کہ بھئی اللہ کا بلاوا آیا، میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ اللہ کے بلاوے کو میں نے ٹھکرا دیا، نہیں گیا۔ ہاں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ میں چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہوں، شکل وضع قطع لباس کے اندر، خوشی غمی کے اندر میں اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، احساس تک نہیں ہوتا۔ گناہ کو گناہ انسان نہیں سمجھتا، سود کو پھر گناہ نہیں سمجھتا، کہتا جی نفع ہے، پرافٹ ہے، نفع ہے، اور گانے کو پھر گناہ نہیں سمجھتا۔ حالانکہ آقا نے فرمایا گانا انسان کے دل میں منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے نہر کے کنارے جو زمین ہوتی ہے جس کو بر وقت پانی ملتا رہتا ہے، فصل جلدی اگتا ہے، فرمایا ایسے ہی نفاق اس آدمی کے دل میں جلدی اگتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سودتہ خطایا بنی آدم، بنی آدم کے گناہوں نے حجر اسود کو کالا کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو عینان، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو 2 آنکھیں عطا فرمائیں گے۔ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں عطا فرمائیں گے۔ جس آدمی نے اس کا استلام کیا ہوگا یا اس کا بوسہ لیا ہوگا وہ اس کو پہچانے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی سفارش کرے گا، اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی سفارش کرے گا حجر اسود۔
اچھا اب حجر اسود کو جو ہے نا رکھنے کا موقع آیا کہ بھی حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے، تو مشرکین مکہ میں سے ہر قبیلہ کہتا تھا یہ حجر اسود کو اٹھانا اور اس کو اٹھا کے رکھنا یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، یہ سعادت ہم حاصل کریں گے، کسی اور قبیلے کو نہیں اٹھانے دیں گے، ہاں کسی اور قبیلے کو نہیں اٹھانے دیں گے۔ دوسرے نے کہا نہیں نہیں یہ سعادت ہم حاصل کریں گے، کسی اور کو نہیں اٹھانے دیں گے۔ اب وہاں عرب کے اندر اور مشرکین مکہ اس وقت زمانہ جاہلیت تھا، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بڑی بڑی لڑائیاں، کوئی معمولی سی بات ہوتی تھی تو انہوں نے تلواریں نکال لی اور خون کے پیالے بھر کر اپنے ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی کہ یہ سعادت ہم حاصل کریں گے، کسی اور کو حاصل نہیں ہونے دیں گے، کرنے دیں گے، اور اس کے لیے جانیں قربان کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ میرے بھائی یہاں سے بات سمجھیں، بسا اوقات ایک انسان نیک کام کرتا ہے، بھائی نیک کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، بسا اوقات اس کے شیطان تو پھر شیطان ہے نا، شیطان اس نیک کام کے ثواب کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھو کعبۃ اللہ بنایا، کتنا بڑا سعادت کا کام ہے، لیکن آخر کے اندر لڑائی اچھی چیز ہے بھلا، شیطان کی طرف سے ہے لڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے حسد نہ کرو، آپس میں بغض اور نفرتیں نہ کرو، اور ایک دوسرے کے پیٹ نہ جو ہے نا دو ایک دوسرے کو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو بسا اوقات انسان نیک کام کرتا ہے اور اس نیک کام کے اندر اپنی رائے جب دیتا ہے نا اور کہتا ہے نہیں نہیں میری بات ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، اسی سے پھر جھگڑوں کی بنیاد بنتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا اس معاملے میں جو ہے نا سنجیدہ طور پر دوسروں کی رائے کو بھی قبول کرے، اور بسا اوقات اپنی رائے کو چھوڑنے میں دوسروں کی رائے پہ عمل کرنے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام مدینہ طیبہ سے تیار ہو کر احرام باندھ کر کعبۃ اللہ کے عمرہ کے لیے جو ہے نا تشریف لے کے جا رہے ہیں، کفار مکہ نے روک دیا، حدیبیہ کا بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، اور صلح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح کی، اور آقا نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ بھائی اب اس سال تو ہم نے واپس جانا ہے، چلو اب اپنے احرام کھول دو، اپنے احرام کھول دو، اور جو جانور قربانی کے لائے ہو اس کو ذبح کرو اور جاؤ واپس چلے۔ صحابہ اکرام سے فرمایا چلو بھائی احرام کھولو، صحابہ اکرام چپ کر کے بیٹھے، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر جان قربان کرنے والے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چلو بھائی احرام کھولو، ایک مرتبہ فرمایا، دوسری مرتبہ فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے، خیمے میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہماری اس امی کو، آقا نے فرمایا ام سلمہ یہ کیا بات ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جو میرے ایک اشارے پہ گردنیں قربان کرنے والے، کٹانے والے، اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ احرام کھولو اور یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا محبوب آپ ناراض نہ ہوئے ان پہ، اب دیکھیں ایک تو کعبۃ اللہ کی محبت، اور اتنا لمبا سفر کر کے مدینہ طیبہ سے حدود حرم تک پہنچ چکے ہیں، حدیبیہ کا کچھ حصہ حدود حرم کے اندر ہے اور کچھ حصہ حرم سے باہر ہے۔ محبوب یہ حرم تک پہنچ گئے ہیں، کعبۃ اللہ آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کتنا بڑا یہ قربانی ہے کہ بھائی بس کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، بغیر طواف کیے اور بغیر عمرہ کیے واپس جاؤ، بڑی قربانی ہے یہ۔ محبوب آپ کے صحابہ کے دل بڑے جو ہے نا غم زدہ ہیں، آپ ایسا کریں ان کو حکم نہ دیں۔ ہماری امی نے رائے کیا دی، دیکھیں دوسروں کی رائے پہ عمل کرنے میں کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں ساری دنیا کی عقل مندوں کو جمع کرو، ان کی عقلوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عقل تمام لوگوں کی عقل سے زیادہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی بھی نازل ہو رہی ہے، اللہ سے براہ راست تعلق بھی ہے، لیکن جو نبی کو رائے دیں تو وہ کتنا، یعنی ان کا بھی تو بڑا مقام ہے نا۔
تو حضرت سلمہ نے عرض کیا محبوب آپ صحابہ کو حکم نہ دیں کہ بھائی احرام کھولو، آپ ایسا کریں آپ اپنا احرام پہلے خود کھول دیں اور خود اپنے بال مبارک منڈوا دیں، آپ خود یہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو بلایا، جو بال مونڈنے والے تھے نا، بھائی ادھر آؤ، میرا یہ حلق کراؤ، حلق کرو، بال مونڈو میرے۔ آقا نے احرام کھولا، صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ آقا نے احرام کھول دیا، پھر دھڑا دھڑ ایک دوسرے کا جو ہے نا بال بھی مونڈ رہے ہیں اور احرام بھی انہوں نے کھول دیا۔ دیکھو تھوڑی سی رائے پر، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے پر عمل کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہو گیا۔ ہاں، تو بسا اوقات انسان نیک کام کرتا ہے اور اپنے جذبات میں آ کے کرتا ہے اور دوسروں کی رائے کو نہیں سنتا، تو یہ چیزیں پھر بجائے نیکی کے انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو حجر اسود رکھنے کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم حاصل کریں گے۔ اب بڑے بوڑھوں نے کہا بھائی ہم نے ایک تو کعبۃ اللہ بنایا، اللہ کا گھر بنایا، پھر آپس میں لڑ پڑیں، جنگ ہو جائے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، کوئی صلح ثواب کی بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا اچھا جی ہم انتظار کرتے ہیں، کل جو کعبۃ اللہ یعنی حرم کے اندر اس دروازے سے داخل ہوگا جو آدمی، وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ سب انتظار میں تھے کہ کون آتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ سارے صبح صبح بیٹھے ہیں اور اس دروازے سے امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت تھی، پورا مکہ کے اندر لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، صادق ہیں۔ تو جب ساروں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں ہاں یہی تو وہ ہستی ہیں جن کا سب احترام کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ جی ہم نے کعبۃ اللہ بنایا، اب حجر اسود رکھنے کی باری آئی ہے، اب ہر قبیلہ کہتا ہے کہ ہم اس سعادت کو حاصل کریں گے، اب لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابھی تک یعنی وہ دور شروع نہیں ہوا قرآن نازل ہونے کا، قرآن کے نزول سے پہلے کا دور ہے۔ آقا کی مبارک عقل کو دیکھیں، اللہ نے کیا جو ہے نا عقل عطا فرمائی تھی۔ آقا نے فرمایا اچھا بھائی آ جاؤ، اپنی جو چادر مبارک تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھا مبارک کے اوپر رکھنے والی، آقا نے اس کو جا کے نیچے بچھایا اور اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کے اس چادر کے اندر رکھا اور فرمایا ہر قبیلے کا ایک سردار آ جائے، ہر قبیلے کا۔ وہ سردار آ گئے، فرمایا چلو بھائی اس چادر کے کونوں سے پکڑو ایسے۔ تو سردار نے پکڑا، پوری قوم نے پکڑا، سب کو سعادت مل گئی، اور فرمایا یہ چادر اٹھا کے لے جاؤ۔ اب اٹھا کے جب کعبۃ اللہ کے قریب لائے جہاں پہ حجر اسود رکھنا تھا، فرمایا اب رکھو اس کو نیچے۔ اب نیچے رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کر حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ کتنا بڑا جنگ اور یہ خطرہ جو تھا نا اس کا جھگڑے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ کے اندر حل کر دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے لیے سبق یہ ہے، لڑائی جھگڑا کرنا کوئی کمال نہیں ہوتا اور نہ بہادری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو نیچے گرا دینا اور کسی کو بچھاڑ دینا اور کسی کو تہس نہس کر دینا یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ جب غصہ آ رہا ہو اس وقت آدمی اپنے اوپر کنٹرول کرے، جب غصہ آ رہا ہو اس وقت آدمی اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ فرمایا یہ ہے بہادری، غصے میں آ کے اس کے اوپر عمل کرنا انسان کو بعد میں بہت بڑے پچھتاوے کا سبب ہوتا ہے۔ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی، پھر ایسے ہوتا ہے غلطی کرنے کے لیے تو تھوڑا سا وقت چاہیے لیکن اس کی سزا پھر ہمیشہ انسان کو ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آپس میں پیار اور محبت اور احترام اور ادب سے ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا، ایک دوسرے سے پیار سے رہنا۔ نفرتیں لے کر انسان جائے گا تو کیا کر کے گیا؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔